ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے بہت زمانہ ہو گیا ہم تو سیاہ ستہ بھی نہیں مانتے. میں نہیں مانتے. میں نے اچھا. میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. میں نے کہا ہندوستان میں جس نے آپ کا نام اہل حدیث انگریزوں کی چاپلوسی کر کے الاٹ کرایا ہے اس کا نام معلوم؟ کہنے لگا کہ نہیں. میں نے کہا آپ الاٹڈ جس جگہ سے ہے وہ تاریخ مجھے پتا ہے. ان کو کوئی ظاہری کہتا تھا, کوئی ابن حزمی کہتا تھا, کوئی داؤدی کہتا تھا, کوئی لامذہب کہتا تھا. تو نواب صدیق حسن خان قنوجی نے جب بھوپال کے نواب انگریز سے کہا اگر آپ انگریزی سرکاری کاغذات میں ہمارے نام کے ساتھ اہل حدیث لکھے تو بڑی مہربانی. انگریز نے کہا اہل الحدیث انگریز لمیٹڈ کتاب کا نام رکھو. ایسی ہوائی باتیں نہیں چلتی. نواب صدیق حسن خان کا بیٹا ہے عبد المجید حسن خان. اس نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے. اس کا نام ہے معاصر صدیقی. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اپنے والد کے فضائل کہ آج اہل حدیث میرے ابا کو نہیں مانتے, ان کا تو کوئی نام نہیں تھا. میرے والد نے انگریزوں سے اہل حدیث سے لاٹ کرایا. معاصر صدیقی نواب صدیق حسن خان قنوجی کے بیٹے کی لکھی ہوئی عام مل رہی ہے غیر مقلدوں کے مکتبات سے. میں نے کہا نواب صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے الحدہ فی ذکر صحاح ستہ. آپ کہتے ہیں صحاح ستہ نہیں مانو. حضرت فرماتے ہیں جو صحاح ستہ نہ مانے وہ بے دین ضال مضل اور حق سے محروم آدمی. صحاح ستہ تو ماننا پڑے گا. آپ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا پہلا مورد اور محل پیغمبر ہوتا ہے. تو فرمائے من النبیین. پھر جو لوگ پیغمبر مہربانی شکریہ کہ آپ کو یاد آیا اور آپ نے منہ کہا بہت مہربانی. شکر ہے. العود احمد بہت ہی اچھی بات ہے کہ آدمی حدیث پر عمل کر لے. خوشی کا وقت ہے, عید بھی صحیح ہے اور ماتم کے برابر سانحہ ہے کہ طالب علم بد عمل اور بے عمل ہو. ماتم کے برابر فائدہ کچھ نہیں. تو جمائی آئے مولوی صاحب جدھر سے میں بھی دیکھ رہا تھا این اسلم ہے تو چٹپٹ ہاتھ رکھ لیا. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ آپ کو بڑا علم دے گا, ہدایت نصیب ہوگی, اعمال آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جس نے عمل کیا اس علم پر جو وہ جاننے لگا اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے حاصل نہیں تھے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. رواہ احمد فی مسندہ. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا ایک طبقہ خاص ہے اس کو کہتے ہیں انبیاء و مرسلین, اور ایک مصداق عام ہے اس کو کہتے ہیں المؤمنون والمسلمون. عام و خاص. اور پھر کل طبقات چار. صدیقین انبیاء اور مرسلین کے جو متبعین ہیں ان میں ایک جماعت صدیقوں کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا طبقہ وہ شہداء کا ہے. شہداء کے دو مطلب ہے حق کی گواہی دینے والے اور حق کے لیے جان دینے والے. للحق کے ثلاثۃ حق کہ ان کے حق کے بھی تین حق ہوتے ہیں. انعام کا علیہ آپ نے ان پر انعام فرمایا ہے.